إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تطوع خيرا فهو خير له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أدركه ستا من شوال فكان كصيام الدهر رواه مسلم۔ معزز و مکرم میرے دینی و اسلامی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس اللہ کی حمد و ثنا، اس اللہ کی بڑائی بزرگی ہے جس نے ہم پر بے شمار انعامات و اکرامات کیے، جس نے ہمیں ایک جلیل القدر عظیم المرتبت مہینہ ماہ رمضان المبارک کی شکل میں عطا کیا، اور جس نے گناہوں کی بخشش کے کئی اصول، کئی ذرائع بتلائے، جس نے ہمیں عقیدے کی نعمت سے مالا مال کیا، عقید توحید جیسی عظیم دولت سے سرفراز کیا۔ بے حساب درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی زندگی کو تمام کے لیے اسوہ، نمونہ، آئیڈیل بنایا گیا۔ معزز سامعین، آج جس عنوان پر میں خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے رمضان المبارک کا پیغام مسلمانوں کے نام۔ رمضان المبارک تو الحمدللہ عبادتوں میں، روزوں میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، تکبیر و تحلیل میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ سے قربت حاصل کرنے میں الحمدللہ گزر چکا ہے۔ دعائیں کرتے رہیے کہ جو عبادتیں ہم ماہ رمضان میں انجام دیے الہی انہیں قبول فرما۔ اگر اللہ عبادتوں کو قبول فرمائے گا تو تب ہی عبادتیں قبول ہوگی، تبھی عبادتوں کی قدر اور اس کی کوئی وقعت ہوگی۔ اگر عبادتیں بیکار ہو جائے، رائے گاہ چلی جائے، یا رب کے دربار میں قبول نہ ہو تو پھر ہماری محنت بالکل ضائع ہو جائے گی۔ رمضان رخصت ہوتے ہوئے ہمیں کیا پیغام دیا، ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ یہ رمضان جو ایک مہینہ ہمیں عبادتوں کی ٹریننگ دیا، عبادتوں کی مشق کروائی گئی تاکہ بندے عبادت گزار بن کر زندگی گزارے۔ عبادتوں کے لیے کوئی خاص موسم نہیں ہے کہ اتنے دن عبادت کر لی جائے پھر اپنی زندگی جیسے چاہے گزار لی جائے۔ بندوں کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہی یہ بتلایا گیا
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سورہ ذاریات کی بڑی مشہور آیت ہے، وما خلقت الجن والانس، میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ایک مومن، ایک مسلمان ہمیشہ رب کا فرما بردار بن کر رہتا ہے، اور یہ جو ایام آتے ہیں عبادتوں کے، ترغیبات کے، عبادتوں پر انعام کے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ بندے ہمیشہ ہمیشہ فرما بردار بن کر زندگی گزارے۔ رمضان رخصت ہوتے ہوئے کئی اسباق، کئی پیغامات اور کئی نصیحتیں کرتے ہوئے رخصت ہوا۔ رمضان کا سب سے پہلا پیغام ہے کہ جو عبادتیں ہم ماہ رمضان میں انجام دیے وہ موسمی نہ ہو یا ایک مہینے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ سال کے دیگر 11 مہینوں کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی وہ عبادتیں رمضان کے بعد بھی انجام دے رہے ہیں تو یقیناً وہ مبارکباد ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الاعمال ما دیم علیہ وان خلا، بہترین اعمال وہ ہے جس پر مداومت اختیار کی جائے، جو لگاتار کیے جائیں، گرچہ وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو، قلیل کیوں نہ ہو، لیکن جو لگاتار پابندی کے ساتھ پائیدار اور سال کے 11 مہینے اسے انجام دیا جانا چاہیے۔ یہ رمضان کا سب سے اہم پیغام ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں تو ہم عبادتیں کیے اور اتنا تھک گئے کہ پھر رمضان آنے کے بعد ہی پھر عبادتیں انجام دیے، جیسے آج معاشرے میں دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے کہ رمضان میں تو ماشاءاللہ لوگ عبادت گزار بن جاتے ہیں، مساجد آباد ہو جاتی ہے، مسجدیں تنگ دامنی کا شکوہ کرتی ہے۔ مسجد کے ذمہ داروں کو سوچنا پڑتا ہے کہ مسجد عبادتوں کے لیے مصلیوں سے بھری پڑی ہے، عبادتوں کے لیے ناکافی ہو رہی، توسیع دی جائے۔ لیکن جو ہی رمضان گزرتا ہے یہ نظریات خود بدل جاتے ہیں۔ جمعہ آئے تو مسجدیں بھری نظر آتی ہے، جمعہ چلا جائے تو پھر وہی 2-3 صفیں نظر آتی ہے۔ ہر مسجد کا یہی معاملہ نظر آتا ہے۔ جب ماہ رمضان میں مسجدیں بھر سکتی ہیں تو دیگر ایام میں بھی مسجدیں بھر سکتی ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ تو رمضان کا دوسرا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد رکھا جائے، عبادتوں کے ذریعے مسجد کو معمور کیا جائے، مسجدوں کو ویران نہ کرے، مساجد سے اپنا رشتہ مضبوط کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد کے لیے آتے ہیں عبادتوں کے لیے، جو مساجد میں عبادتوں کے لیے آتے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ رب العالمین کے مہمان ہیں۔ رمضان کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ ہم نے 1 مہینہ مسلسل پابندی کے ساتھ، تکالیف کے باوجود، بیماری رہنے کے باوجود، تھکان کے باوجود، گرمیوں کے باوجود، دھوپ کی تپش برداشت کرتے ہوئے 1 مہینہ ماشاءاللہ مسلسل ہم نے روزہ رکھا۔ یہ تو فرض روزے تھے۔ روزوں کا تعلق جیسے رمضان سے ہے غیر رمضان سے بھی ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے ہم نے ماہ رمضان میں روزوں کا اہتمام کیا، غیر رمضان میں بھی روزوں کا اہتمام کر سکے۔ نفلی روزے، مسنون روزے، احادیث میں جس کی ترغیب آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، 1 روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ،
کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھا میں اس کا بدلہ دوں گا، یہ صرف رمضان کے روزوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ غیر رمضان کے ساتھ بھی خاص ہے۔ جو اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیے، ایک کوا پیدا ہو کر اڑتا ہوا زندگی بھر جو مسافت طے کرے، اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو جہنم سے اتنا زیادہ دور کر دیتے ہیں۔ کوے کی جتنی عمر ہوتی ہے اڑان کی، اتنی دور کر دیا جاتا ہے جہنم سے اس خوش نصیب بندے کو۔ اسی طریقے سے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیونکہ صحابہ نیکیوں کے اصول، نیکیوں کے طریقے، جنت کے قریب ہونے کے طریقے، اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو خوش کرنے کے طریقے تلاشتے رہتے تھے۔ سوال کیا کہ ایسا کوئی عمل بتلائیے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، پورے اعمال میں سب سے افضل ترین عمل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ۔ پھر صحابہ نے دوبارہ سوال کیا کہ کوئی ایسا اللہ کا پسندیدہ عمل بتلائیے جس کی فضیلت بہت بلند ترین ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزوں کا اہتمام کرو، یہ فضیلت مل جائے گی۔ تیسری دفعہ صحابہ نے پھر سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان یا روزے سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے نزدیک محبوب نہیں، کوئی عمل پسندیدہ نہیں، اگر ہوتا تو میں پہلے ہی بتلا دیتا۔ اس لیے کہ اللہ نے روزے کے بدلے یہ وعدہ کیا کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ اب اللہ بہتر جانے کہ اللہ تعالیٰ کیا بدلہ دینے والے ہیں، کیا انعامات رکھے ہیں۔ دیگر عبادتوں کے انعامات بتلائے گئے لیکن روزے کا اجر نہیں بتلایا گیا، چھپا دیا گیا۔ اور یہی جو روزے دار ہیں، جو روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت میں خاص دروازہ بنایا ہے، جنت کا ریان نامی۔ صرف روزے دار ہی اس میں داخل ہوں گے۔ صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صرف روزے دار ہی اس دروازے سے داخل ہوں گے جنت میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہیں گے کہ کہاں ہے روزے دار، کہاں ہے روزوں کا اہتمام کرنے والے؟ تمام اٹھ کھڑے ہوں گے، تمام ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین انہیں اجازت دے گا کہ روزے دار فلاں دروازے سے جنت میں داخل ہو۔ صرف روزے دار ہی کا اعزاز رہے گا، وہ لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے ریان نامی، دیگر لوگوں کو اس سے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جب پورے روزے دار داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور یہ ریان کے ذریعے جنت میں جو داخل ہوں گے اس کا تعلق صرف رمضان کے روزوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، عام روزی بھی اس کے اندر شامل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے کہ جنہیں جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے جوڑی دو چیزیں خرچ کرتا ہے، صدقے کا دروازہ
صدقے کے دروازے سے اسے پکارا جائے گا، جو اللہ کے لیے جو عبادت کیا اس دروازے سے پکارا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جسے جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جنہیں جنت کے سارے دروازوں سے پکارا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ تم ہو۔ سبحان اللہ، کیا اعزاز ہوگا کہ جنت کے سارے دروازوں سے پکارا جائے گا، اس کے عزت و احترام کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد بھی شوال کے روزوں کی ترغیب دیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم ادرکہ ست من شوال فکان کصیام الدہر، جو رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزوں کا کوئی اہتمام کرے تو اسے سال بھر روزوں کا اجر دیا جاتا۔ گویا کہ ہر سال رمضان کے اور پھر رمضان کے بعد 6 روزوں کا کوئی اہتمام کرے تو گویا کہ زندگی بھر اسے روزے رکھنے کا اجر دیا جائے گا۔ یہ فضیلت بتلائی گئی، یہ اعزاز بتلایا گیا۔ اب البتہ شوال کے روزے پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ لگاتار 6 رکھ لیں تو بہتر ہے، ورنہ سہولت کے حساب سے پورے مہینے میں رکھے جا سکتے ہیں شوال کے روزے۔ اور عام طور پر 6 شوال کے بعد شش عید کے نام سے عید منائی جاتی ہے، اس کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے۔ رمضان اور بقرعید، جمعہ، اسے عید کہا گیا، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے، شوال کی کوئی عید نہیں ہے، جیسے کہ لوگ اپنے طور پر منا لیتے ہیں، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بدعت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر ہر جمعرات کو روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچائے جاتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پہنچائے جائیں۔ یہ مسنون روزے ہیں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کا ہم روزہ رکھیں۔ اور پیر کے روزے کے سلسلے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، پیر کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں، یہ وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کو پیدائش کا دن قرار دیا، نہ کہ 12 ربیع الاول کو۔ اور جب پیر کو پیدا ہوئے آپ، تو ہر پیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اہتمام کرتے تھے، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، ہم محبوب نبوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرنے والے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ہر پیر کو روزہ رکھ کر محبت کا حق ادا کرے، نہ کہ سال میں ایک مرتبہ دھوم مچا کر پھر پوری زندگی بدعملیوں میں گزار دے۔ پیر کے دن آپ روزہ رکھتے تھے، اور پیدائش کا شکر آپ نے منایا، تو معلوم ہوا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا یہی وہ دن ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنے کلام کو نازل فرمایا۔ 2 اصول بتلائے پیر کے روزے کے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ 3 روزوں کی ترغیب دیے، جسے ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ ایام 20 چاند کا جو مہینہ ہوتا ہے، چاند کی جو تاریخیں ہوتی ہے، 13، 14، 15، یہ 3 جو ایام ہے چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، اسے ایام 20 کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ کو وصیت بھی کرتے تھے، اور آپ نے ترغیب بھی دی۔ تو ایسے مختلف روزوں کا احادیث میں تذکرہ آیا، اور بعض
خاص جو ایام ہے، جیسے ذی الحجہ کے 9 روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اسی طریقے سے عاشورے کا روزے کی ترغیب آئی ہے، عرفات کے روزے کی ترغیب آئی ہے، اور دیگر روزوں کی ترغیب آئی ہے مخصوص ایام میں۔ تو جہاں ہم نے رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا، کوشش یہ ہو کہ نفلی روزے بھی ہم رکھ سکیں، اس لیے کہ جو زائد عبادتیں انجام دی جاتی ہے درجات بلند ہوتے ہیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، جو اپنے طور پر فرائض کے علاوہ خوش دلی سے اللہ کی عبادت انجام دے اس کے لیے بہتر ہے۔ جیسے ہم نے ماہ رمضان میں نمازوں کا اہتمام کیا، فرائض کے ساتھ سنن کا اہتمام کیا، سنن کے ساتھ نوافل کا اہتمام کیا، یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ سال کے 11 مہینے قیام اللیل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ قیام اللیل کا سال کے 11 مہینے بھی اہتمام ہونا چاہیے، نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے، سنن کا اہتمام ہونا چاہیے۔ فرائض سے تو کوئی چھٹکارے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب بندے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، قیامت کے دن جو سب سے پہلا حساب لیا جائے گا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا جو حساب لیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فإن صلحت صلح سائر عملی، اگر نماز درست رہی بندے کی سارے اعمال درست رہیں گے، اگر نماز صحیح نہیں رہے گی، نماز میں کوتاہی رہے گی تو دوسرے اعمال بھی بگڑ جائیں گے۔ اور جب قیامت کے دن فرائض میں جو کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کے نوافل کو دیکھا جائے۔ اگر بندہ فرائض کے ساتھ جو کوتاہی فرائض میں رہ گئی، نوافل کا بھی اگر اہتمام کرے، سنن کا اہتمام کرے، تو فرائض کی جو کوتاہیوں کی جو تلافی ہوگی وہ سنن و نوافل کے ذریعے پوری کی جائے گی، درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دن اور رات میں 12 رکعت کا اہتمام کرے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا، جسے سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ 12 رکعت کوئی اگر پابندی سے اہتمام کرے جنت کی خوشخبری دی گئی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے سنا میں نے اب تک نہیں چھوڑا۔ اور وہ 12 رکعتیں کیا ہے؟ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ہو گئے 6، پھر ظہر کے بعد 2 ہو گئے 8، مغرب کے بعد 2 10، عشاء کے بعد 2 12۔ کوئی اگر ان 12 رکعت کی پابندی کرے گا جنت کی خوشخبری اس کے لیے دی گئی۔ تو کوشش یہ ہونا چاہیے کہ یہ نمازیں تو چھوٹنے نہ پائے۔ اس کے علاوہ نوافل، جو نوافل کا اہتمام کریں گے ان کے اور درجات بلند رہیں گے۔ کچھ ایسی احادیث بھی آئی ہے کہ عصر سے پہلے 4 رکعت کی ترغیب آئی ہے، اسی طریقے سے مغرب سے پہلے 2 رکعت کی ترغیب آئی ہے، اور نوافل کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ خاص طور پر جمعے کے سلسلے میں بتلایا گیا، کوئی اگر جمعے کو اول وقت میں آیا، جتنا اس کے لیے مقدر ہو نوافل کا اہتمام کر لے، کوئی تعداد نہیں ہے۔ جمعے کی نماز کو آنے سے پہلے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر جمعے کے لیے مسجد آئے 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ آپ نے ترغیب دی 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے، باوجود یہ کہ خطبہ چل رہا ہو۔ تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے، یہ درجات کی بلندی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے اذکار کا اہتمام کیا۔ کوشش یہ تھی کہ رمضان میں ہمارا روزہ صاف و شفاف رہے۔ ہم نے زبان کی حفاظت کی، سال کے دیگر 11 مہینے زبان کی اس طریقے سے حفاظت ہونا چاہیے۔
گالی گلوچ سے ہم بچے رہے، گانوں سے بچے رہے، بری باتوں سے بچے رہے۔ وہی کیفیت سال کے 11 مہینے ہونی چاہیے، کیونکہ اذکار کی بڑی فضیلت بتلائی گئی ہے۔ نیکیاں کا وعدہ، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بتلایا گیا، اور خاص طور پر کثرت سے استغفار ہم نے ماہ رمضان میں کیا۔ یہی کیفیت دیگر مہینوں میں بھی ہونا چاہیے۔ توبہ و استغفار کی کثرت کرتے رہے اور نیکیاں انجام دیتے رہے، اس لیے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ہم نے رمضان میں تلاوت کا اہتمام کیا بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، ترجمہ سمجھنے کی ہم نے کوشش کی۔ سال کے 11 مہینے رمضان نے یہ پیغام دیا کہ تلاوت سے اپنا رشتہ جیسے رمضان میں مضبوط تھا، غیر رمضان میں بھی وہی کیفیت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ رمضان آیا قرآن پڑھ لیے، رمضان چلا گیا بند کر دیے، پھر رمضان کے بعد ہی اگر پڑھ لیں گے تو یہ اچھی بات نہیں۔ خاص طور پر ایسی کئی عبادتیں ہم نے رمضان میں سنتوں کا اہتمام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی کیفیت غیر رمضان میں بھی ہونا چاہیے۔ خاص طور پر آخری بات بتلا کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، ہم نے رمضان میں صدقہ و خیرات کیا، غربا کو کھلایا، روزہ داروں کو کھلایا۔ کوشش یہ ہو کہ غیر رمضان میں بھی ہمارا ہاتھ محتاجوں، غریبوں، فاقہ کشوں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے کھلا رہے۔ ویسے ہی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے، جیسے کہ ماہ رمضان میں ہم نے خرچ کیا، ویسے ہی خاص طور پر جس میں غفلت نظر آتی ہے ہمیں، وہ ہے فجر کی نماز۔ فجر کی نماز کا تعلق رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جس رب کے لیے ہم نے رمضان میں عبادتیں انجام دی، وہ رب رمضان کے بعد بھی موجود رہتا ہے۔ موجود تو کیا، آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ فجر کے وقت اللہ رب العالمین بندوں سے پوچھتے ہیں، کیا کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں؟ کیا کوئی ہے روزی طلب کرنے والا میں اسے روزی دوں؟ کیا کوئی ہے اپنے مسائل حل کرنے والا میں اس کے مسائل حل کروں؟ ہم فجر کی پابندی نہیں کرتے، اسی لیے مسائل، بے روزگاری، مفلسی، پریشانی، تکالیف، ٹینشن میں ہماری زندگی گزرتی ہے۔ جب رب آ کر خود کہہ رہے ہیں کہ مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں، ایک بڑی تعداد غفلت میں زندگی گزارتی ہے۔ جیسے رمضان میں ہم نے فجر کی پابندی کی، غیر رمضان میں بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے، تبھی ہمارے لیے ماہ رمضان مبارک ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی پابندی کیا وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ جب اللہ کی حفاظت میں آ گیا تو نہ بے روزگاری کا ڈر رہے گا، نہ ٹینشن اور بیماریوں کا ڈر رہے گا، نہ آزمائشوں کا ڈر رہے گا، نہ تکالیف کا ڈر رہے گا، نہ حادثوں کا ڈر رہے گا، نہ لوگوں کی دشمنی کا ڈر رہے گا، نہ حاسدوں کے حسد کا ڈر رہے گا، بلکہ وہ امن میں رہے گا، امان میں رہے گا۔ اس لیے اس کو یقین ہوگا کہ میں نے سنا، جو فجر کی پابندی کیا وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، میں اللہ کی حفاظت میں ہوں، مجھے کسی قسم کا ڈر نہیں، یہ احساس پیدا ہوتا۔ انشاءاللہ موقع ملے آئندہ تو اس کی تفصیل بتلاؤں گا کہ کیا اعزازات ہے فجر کے، کیا انعامات رکھی گئی ہے فجر کی نماز میں، کیا انعامات رکھے گئے ان خوش نصیبوں کے لیے اپنی نیند کو جو قربان کر کے فجر کی پابندی کرتے۔ الغرض یہ ضروری باتیں تھی جو میں نے بطور تذکیر آپ کو بتلا دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، سارے مسلمانوں کو، ان باتوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، جو رمضان میں عبادتیں ہم نے تیرے لیے انجام دی تو ہم سے راضی ہو جا، اور وہی عبادتیں غیر رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمیں نمازوں کا پابند بنا، خاص طور پر فجر کی پابندی کرنے والا بنا۔ الہی فرائض کے علاوہ نفل و روزوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم تجھے راضی کر لے۔ اسی طریقے سے ذکر و اذکار، دیگر عبادتوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہی ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، مصیبتوں کو آسانیوں میں بدل دے، بیماریوں کو صحت کاملہ میں بدل دے۔ جو بیمار ہے یا جو بیمار تھے روزہ نہیں رکھ سکے، الہی تو حالتوں کو جاننے والا ہے، درگزر فرما دے۔ الہی ہم میں جو بیمار ہے صحت عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرما۔ خاص طور پر میری والدہ جو تقریباً کئی مہینوں سے فریش ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہی
انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، اور یہاں جتنے ہمارے رشتہ دار، والدین، گھر والے، اہل و عیال، ان کے رشتہ دار یا دیگر مسلمان جتنے بیمار ہیں، بیماریوں سے پریشان ہیں، الہی صحت کی نعمت سے انہیں مالا مال فرما۔ صحت کی سخت ضرورت ہے، الہی ہمیں حاسدوں کے حسد، ظالموں کے ظلم، شریروں کے شر سے الہی ہم تمام کو محفوظ فرما۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔